السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کے حوالے سے اگلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے اور عمل کیے بغیر ہم اللہ کے انعامات اور برکات ان سے ہم کیسے مستفید ہو پا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ خاص طور پر رمضان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم قرآن کو پڑھتے جائیں۔ دیکھیے، قرآن کو پڑھنا ایک اس کا مستقل ثواب ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ بے فائدہ ہے، ایسا خدا نخواستہ نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کو پڑھے گا اس کو اس کا ثواب ملنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، خود اسی حدیث میں ہے کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، الگ الگ 3 حرف ہیں۔ تو جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ الف پر 10 نیکیاں الگ، لام پر 10 الگ، میم پر 10 الگ، اور اسی طرح ہر حرف کے بدلے میں جہاں پر 10 نیکیاں آ رہی ہیں وہاں پر 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا تلاوت کرنا انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لیکن صرف دیکھیے، میں یہاں پر یہ عرض کروں، ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر اپنے گھروں میں رکھ دیا ہوا ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو اس کی قسمت ہے تو ہم کبھی اس کو کھول کے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چاہے روز ایک تھوڑا بھی پڑھ لیں، بے شک تھوڑا پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ ہم کوئی بھی بات جب ہمارے کان میں پڑتی ہے یا ہم کوئی بھی ریڈنگ کرتے ہیں تو ریڈنگ کے بعد ہم سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر ایکٹ کرتے ہیں۔ سمجھے بغیر اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا تلاوت کرنا وہ ایک الگ عمل ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ اس سے بھی عظیم الشان عمل ہے، یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے، میں تو اکثر بچوں کو بھی مثال سے اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ ایک نوجوان تھا، وہ گھر والوں نے پیسے اکٹھے کیے کہ وہ باہر چلا گیا مزدوری کے لیے، ملک سے باہر چلا گیا۔ اب وہاں پر وہ بیچارہ گیا، اس کو پریشانیاں ہوئیں، اس نے خط لکھا اپنے ابا کو کہ جی میں یہاں پر پریشان ہوں تو مجھے تو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب اس نے خط بھیجا، اب گھر میں پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں نے خط دیکھا، اچھا بیٹے کا خط ہے، اسے چوما، سینے سے لگایا۔ باپ نے کہا بیٹے کا خط ہے، چوما، اس کو چوم کے اس کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ چوتھے 5ویں مہینے بچہ واپس آ گیا، اور ہر مہینے میں وہ خط لکھتا رہا گھر والوں کو کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے میری مدد کریں۔ لیکن جب خط لکھتا تھا گھر والے تو نہیں پڑھتے تھے۔ جب وہ 5ویں 6ٹھے مہینے واپس آ گیا تو گھر والوں نے کہا تم کہاں کیسے واپس آ گئے؟ تم نے تو بڑے کمائی کر کے آنا تھا۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو خط لکھتا رہا ہوں، ہر مہینے آپ کو بتاتا رہا ہوں میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرے تاکہ میرے پاؤں یہاں پر سیٹ ہو سکے۔ اور میں وہ کہ نہیں، ہاں تمہارا خط آتا تھا، ہم تو بڑا چوم کے اس کو سینے سے لگا کے وہ دیکھو سارے رکھے ہوئے ہیں تمہارے خط۔ اس نے کیا فائدہ اس چومنے کا، اس تعظیم کا کیا فائدہ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے بھی، مسلمانوں نے بھی قرآن کے ساتھ یہی عمل کیا ہے کہ اچھا یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو بڑا چوما، سینے سے لگایا اور وہ اوپر رکھ دیا، لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی کو جا کر سیکھتے تھے، 10 آیتیں جب تک وہ سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں چلتے تھے، قرآن کا اگلا حصہ نہیں سیکھتے تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی۔ قرآن کو سیکھیں گے تبھی اس پہ عمل کریں گے، عمل کریں گے تو زندگی خوبصورت بنائیں گے، ورنہ ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا
آخری جو سب سے اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں؟ یہ بہت اہم ہے، اور اگر میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال یا اس کا جواب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو اس آج کا پورا پروگرام اس سوال کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اور اسی طرح سورہ جمعہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے مقصد ہیں۔ ان مقاصد نبوت میں سے قرآن کا ہمارے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں، ہم قرآن مجید کو پشت نہ کریں، ہم قرآن مجید کو نیچے نہ رکھیں، ہم قرآن مجید کو تعظیم دیں، پہلا حق۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے تلاوت قرآن، تعظیم قرآن پہلا حق ہے، تلاوت قرآن دوسرا حق ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی، بے شک دن میں تھوڑی کریں لیکن قرآن کو پڑھیں ضرور روزانہ۔ میں تو آپ کو یہ کہوں کہ بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر بھی کہ ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو نماز میں پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی صورتیں نہیں آتی، تو باقی قرآن تو ایک جگہ پہ رہے گا۔ ہم ایسا ہے، آج کل ہے ایسا۔ بالکل ایسا ہے، اور ہم قرآن مجید کو بے شک روزانہ تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ کا معمول بنائیں، اور خاص طور پر یہ معمول بنائیں کہ صبح اٹھ کر جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے وہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، بے شک وہ 1 سورت کیوں نہ پڑھے، 2 سورتیں کیوں نہ پڑھے۔ اور اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ معمول بنا لیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کا آدھا صفحہ 2 آیتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ سارا دن اس کی برکتیں آپ کے ساتھ رہیں۔ تو قرآن کا دوسرا حق ہے تلاوت۔ تیسرا قرآن کا حق ہے تفہیم، جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا سب سے پہلا حق تعظیم ہے، دوسرا حق اس کا تلاوت ہے، تیسرا اس کا حق تفہیم ہے، اس کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ لینی ہے۔ چوتھا قرآن مجید کا حق جو ہے وہ تعلیم ہے، وہ آگے اس کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ سب سے بہترین اور عظیم الشان عمل جو ہے وہ قرآن مجید کا سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا جو 5واں ہمارے اوپر حق ہے وہ تبلیغ ہے، اور تبلیغ ہوگی تنفیذ کے بعد۔ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنی ذات پر اس کو نافذ کرنا ہے، اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ یہ قرآن کے وہ 5 حقوق ہیں جو ہر بڑے چھوٹے بالغ مسلمان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو رمضان کی نسبت سے قرآن کے ان حقوق کو پہچان لے اور ان کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ بالکل بالکل درست فرمایا۔ قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور پھر عمل کر کے اپنی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت اس کو بہتر بنا لینا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، نہایت ہی خوبصورت موضوع پر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ سانسوں میں روانی رہی تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مقدس امجد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔